لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا، اور اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں، اور بالخصوص طور پر ہم یاد کرتے ہیں ان کو ان کے یوم ولادت یا یوم وصال کی تاریخ پر۔ آج کے اس مبارک بیان میں اور پرفیض اور بابرکت بیان میں جس مبارک شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات مبارکہ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر آج ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ رمضان المبارک کے 17 تاریخ کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، اور 1442 ہجری ہے جب ہم یہ بیان آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں آپ کو عطا فرمایا تھا، بہت ساری کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا۔ انہی کمالات، انہی عظمت و شان میں ایک علمی شان و شوکت بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا ایک بہترین حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علمی شان و شوکت بھی بھرپور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی علمی شان و شوکت، اس پر کچھ باتیں میں آپ کو پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ 17 رمضان المبارک آپ کے یوم وصال کی تاریخ ہے، تو کچھ نہ کچھ خراج عقیدت آپ بھی پیش کیجئے، کچھ پڑھ کے، آپ کا ذکر خیر کر کے، آپ کو یاد کر کے، اور آپ کی شان و کمالات کا تذکرہ کر کے آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جا سکتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول کو کسی بات میں اشکال ہوتا تو ہم حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سوال کرتے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہی اس بات کا علم پاتے۔ صحابہ کو اگر کسی بات میں اشکال آتا، صحابہ اگر کسی معاملے میں مشکل میں پڑ جاتے، کسی سوال کا جواب اگر صحابہ کو مل نہیں پاتا، دین کے کسی معاملے میں اگر صحابہ مشکل میں پڑ جاتے، تو اس کا حل الحمدللہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ملتا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری ایک عظیم الشان صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اگر اشکال میں پڑتے، سیدہ عائشہ کے پاس آتے تو سیدہ عائشہ کے پاس اس کا حل ہوتا۔ سنن ترمذی ابواب المناقب عن رسول اللہ کے صفحہ نمبر 873 میں الحمدللہ یہ روایت موجود ہے۔ شارح مشکات حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کردہ روایت کے تحت مرآت المناجیح میں فرماتے ہیں، اصحاب رسول اللہ کو کسی مسئلہ میں کوئی اشکال ہوتا اور وہ مشکل کہیں حل نہ ہوتی تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس صحابہ کرام حاضر ہوتے، ان کے پاس یا تو اس کے متعلق حدیث مل جاتی یا کسی حدیث سے اس مسئلے کا استنباط مل جاتا۔ از آدم تا ایدم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی بی بی ایسی عالمہ فقیہہ پیدا نہ ہوئی جیسی جناب حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا علوم قرآنیہ، علوم حدیث کی جامع، بڑی محدثہ، بڑی فقیہہ تھیں۔ صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں، کسی نے عرض کیا کہ اے ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ حج و عمرہ میں صفا و مروہ کی سعی واجب نہیں، صرف جائز ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے فرمایا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ ان کے سعی میں گناہ نہیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اگر یہ سعی واجب نہ ہوتی تو یوں ارشاد ہوتا لا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ ان کے سعی نہ کرنے میں گناہ نہیں۔ دیکھو اس جواب میں اصول فقہ کا کتنا دقیق مسئلہ حل فرما دیا کہ واجب کی پہچان یہ ہے کہ اس کے کرنے میں ثواب اور نہ کرنے میں گناہ، جائز کی پہچان یہ ہے کہ اس کے نہ کرنے میں گناہ نہ ہو۔ یہاں آیت میں پہلی بات بیان فرمائی گئی۔ الحمدللہ یہ علم کی باریکی آپ کے اندر تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کی وہ گہرائی عطا فرمایا تھا کہ ایک بڑی سے بڑی مشکل معاملات کو، بڑے سے بڑے مشکل مسائل کو الحمدللہ آپ ایک ہی آسان انداز میں حل فرما دیتے تھے۔ مرآت المناجیح کتاب المناقب باب و مناقب ازواج النبی کے جلد نمبر 8 کے صفحہ نمبر 505 میں ہے۔
اس بارگاہ عالیہ کی جلالت علمی کا کیا علم ہوگا جہاں صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی اپنے علمی اشکالات کا حل پاتے، علمی منافع اٹھاتے اور اس کا اقرار کرتے نظر آتے ہیں۔ اس روایت سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تباہیں علمی مشاغل کی طرف حد درجہ مائل تھیں، اور وہ حصول علم دین کی کوشش میں سمجھ نہ آنے والی باتوں کو نظر انداز یا مؤخر کرنے کے عادی نہ تھے، بلکہ اسے سمجھنے کی تگ و دو میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ مرکز علوم نبویہ بارگاہ عائشہ میں بھی رجوع کرتے۔ یعنی صحابہ کرام کے اندر علم حاصل کرنے کا اتنا جذبہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو ہر ممکن کوشش کر کے اس کا حل الحمدللہ دریافت کرتے تھے۔ کسی سے پوچھنا ہوتا تو پوچھ لیتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے، ہم لوگ بڑا اس معاملے میں سست ہیں، مسائل ہمیں درپیش ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہم لوگ علماء سے پوچھنے میں ہچکچاتے ہیں، علماء سے پوچھنے میں شرماتے ہیں، اور پوچھنے میں کئی بار تو اپنی شان کے خلاف بات سمجھتے ہیں کہ ہم کسی عالم کے پاس کیسے پوچھنے چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام غور کیجئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ یہ ان نفوس قدسیہ کے شوق علم دین کی علامت اور ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی علمی شان و شوکت پر دلالت ہے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بلند رتبہ خاتون ہیں جنہیں اللہ رب الارض والسماوات عز و جل نے دیگر بیش بہا خصوصیات کے ساتھ ساتھ علوم دینیات سے وافر حصہ عطا فرمایا، اور ظاہری وصال نبوی کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو شائقین علم دین کا مرجع بنایا، اور قرآنی اسرار و رموز اور شرعی قوانین و اصول کو سمجھنے کی ایسی بے مثال ذہنیت و خدا داد صلاحیت سے نوازا کہ ان کے سامنے بڑے بڑے اہل علم و فن کی عقلیں دنگ و زبانیں گنگ نظر آتی ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک طرح امتیاز آیات قرآنیہ اور شریعت اسلامیہ کے اصولوں اور رازوں پر گہری نظر ہے، جس کی ایک مثال ابھی بیان کی گئی ہے، جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج و عمرہ میں صفا و مروہ کی سعی کا درست حکم شرعی اصل و دلیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ یہ صلاحیت اللہ رب الارض والسماوات عز و جل کا خصوصی عطیہ ہے۔ وہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے اس نعمت سے سرفراز فرماتا ہے، اور پھر یہ علماء و مفسرین رب تعالیٰ کی عطا کردہ فہم و فراست سے امت کی درست رہنمائی میں مصروف عمل رہتے ہیں۔ ایسے علماء حق قرآن و حدیث کی روشنی میں جو کچھ بیان کرتے ہیں اس میں ان کی ذاتی رائے کو دخل نہیں ہوتا، بلکہ شریعت کے رہنما اصول کار فرما ہوتے ہیں، اس لیے ان کی بیان کردہ تفسیر کو تعلیمات اسلامیہ کا آئینہ دار کہا جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالت علمی کے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کچھ اور باتیں سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین عالمہ اور زبردست فقیہ تھی۔ چنانچہ حضرت سیدنا عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں سے بڑھ کر فقیہ اور تمام لوگوں سے بڑھ کر عالمہ اور تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھی رائے رکھنے والی تھیں۔ الحمدللہ المستدرک للحاکم کے جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 18 میں یہ روایت موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ عز و جل نے علم و فقاہت کی نعمتوں اور بھرپور ذہنی صلاحیتوں سے اتنا نوازا کہ اس حوالے سے سب سے ممتاز کر دیا۔ اپنی امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے دل میں جذبہ علم دین کو بیدار کرنے کی کوشش کریں، اور اس بیداری میں ہر ممکن کوشش کریں، علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ تاریخ اسلام میں جن ہستیوں کا ذکر سنہری حروف سے کیا جاتا ہے ان میں ایک ام المومنین حبیبہ سید المرسلین، عالمہ، عابدہ، زاہدہ، طیبہ، طاہرہ، مفسرہ، محدثہ، فقیہہ، مجتہدہ، مفتیہ اسلام سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان طہارت و صداقت اور علمی شان و لیاقت بے مثال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار اوصاف جلیلہ میں سے ایک نمایاں وصف فقاہت یعنی آپ کا علم ہے بھی ہے۔
خدا داد ذہانت و فطانت، پھر رسول کریم علیہ السلام کے فیضان صحبت سے آپ نے علم و فضل کی انتہائی بلندیوں کو پایا تھا۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنا 2/3 دین اس حمیرہ یعنی سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حاصل کرو۔ غور کیجئے، علم کا 2/3 حصہ، دین کا 2/3 حصہ، اگر پورے دین کے علم کو 3 حصے میں ڈیوائیڈ کیا جائے، تقسیم کیا جائے، تو 2 حصہ ایک طرف، 1 حصہ ایک طرف، وہ 2 حصے کا علم آقا فرماتے ہیں کہ تم سیدہ عائشہ کے پاس حاصل کرو۔ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا علم سیدہ عائشہ کو عطا فرمایا تھا۔ یہ روایت کشف الخفا جلد 1 صفحہ 322 حدیث نمبر 1196 میں موجود ہے۔ حضرت سیدنا عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں میں ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو قرآن، میراث، حلال و حرام، شعر، اقوال عرب اور نسب کا عالم نہیں دیکھا۔ اتنی ساری چیزوں میں سیدہ عائشہ جیسا عالمہ کسی کو نہیں دیکھا، یہ حضرت سیدنا عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ، یہ روایت حلیۃ الاولیاء جلد 2 کے صفحہ نمبر 60 میں اور مستدرک کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ہی مستقل طور پر فتویٰ دینے کا رتبہ حاصل کر چکی تھی۔ یہ اہم دینی خدمات وصال مبارکہ تک جاری رہی۔ غور کیجئے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں الحمدللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ دینے لگ گئی تھی۔ طبقات کبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 286۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود بھی فقیہ ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تھا، فرماتے ہیں ہم اصحاب رسول کو جب بھی کسی بات میں کوئی مشکل پیش آئی اور ہم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں پوچھا تو آپ کے پاس اس کا علم پایا۔ ترمذی جلد 5 صفحہ 471۔ حضرت مسروق تابعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اکابر اصحاب کو وراثت کے مسائل ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وراثت کے مسائل، الحمدللہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2210 احادیث مروی ہیں، جن میں 174 متفق علیہ ہیں، یعنی بخاری اور مسلم دونوں کی روایات، اور 54 احادیث صرف بخاری کی ہیں اور 68 احادیث صرف مسلم کی ہیں، بقیہ دیگر کتب احادیث میں ہیں۔ یہ میرات المناجی کے جلد 8 کے صفحہ 70 میں لکھا ہے۔ الحمدللہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھی کیا کہنے۔ 17 رمضان المبارک ہے اور 17 رمضان المبارک کے مبارک موقع پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے کچھ احادیث پاک سنتے ہیں۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں کہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر شعر، طب یعنی ڈاکٹری اور فقہ کا عالم کسی کو نہیں پایا۔ حضرت سیدنا عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں میں صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو قرآن، میراث، حلال و حرام، شعر، اقوال عرب اور نسب کا عالم نہیں دیکھا۔ حضرت سیدنا امام شہاب الدین زہری روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کی تمام عورتیں بشمول ازواج نبی کے علم کو اگر جمع کر لیا جائے تو عائشہ کا علم ان سب کے علم سے زیادہ ہوگا۔ غور کیجئے، آقا فرماتے اس امت کی تمام عورتوں کو جمع کر دیا جائے اور ان تمام عورتوں میں حضور کو چھوڑ کر، حضور علیہ السلام کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چھوڑ کر باقی دیگر ازواج کو بھی شامل کر لیں، اس کے بعد بھی تمام عورتوں کا علم ایک طرف ہے، سیدہ عائشہ کا علم ایک طرف ہے۔ الحمدللہ اتنا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی قسم، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر میں نے کسی بھی خطیب کو بلیغ و ذہین نہیں دیکھا۔
آپ بیان بھی زبردست کرتی تھی، ایسی بلیغ اور ذہین انداز آپ کا تھا، اور آپ جب بیان کرتے تھے ایسی بلاغت، ایسی ذہانت الحمدللہ آپ کے بیان سے جھلکتی تھی کہ دیکھتے بنتا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو فصیح و بلیغ نہیں دیکھا۔ الحمدللہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی میرات المناجی میں اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا علاوہ قرآن و حدیث و فقہ کی عالمہ ہونے کے بڑی شاعرہ اور علم و انصاب میں بڑی کامل، فصاحت و بلاغت میں بے مثال عالمہ تھیں۔ کیوں نہ ہوتی کہ محبوب رب العالمین تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر اور نور نظر تھی۔ ہم سب کی باعث ناز قابل فخر ام محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے گیت قرآن گاتا ہے۔ الحمدللہ۔ شمع تابان عرش آستان نبی، غم گسار نبی، تب دان نبی، راحت قلب و روح روان نبی، بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم براعت پہلا کھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہم سب کو خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔